يهلكنا إلا الدهر. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے یہ آیت سنی، ترجمہ یہ ہے، لوگوں نے یہ کہا کفار نے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی ہے بس یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے. زمانے کے حالات، گردش زمانہ یہی ہمیں ہلاک کرتی ہے. اللہ نہیں ہے جو ہمیں زندگی دے یا ہمیں موت دے. اور زندگی بس یہی دنیا تک محدود ہے. ہم جب مر جائیں گے تو ہماری زندگی وہیں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں. وہ بابر نے بھی کہا تھا کہ بابر داعش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. کہ بابر جو مجھے اڑاتے ہو اڑا لو اسی دنیا میں، عالم دوبارہ نیست، دوبارہ کوئی جہان نہیں ہے. اچھا، یہ فتنہ آخرت سے انکار کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نئے دور کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنی دانشوری کے زور پہ کسی علم، کسی سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہوں گے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کے جو بدو تھے اس زمانے کے شاعر بھی اس قسم کی الٹی سیدھی ہانکا کرتے تھے. ایک شاعر کہتا ہے، اموت ثم بعث ثم نشر حقیق حدیث خرافت یا ام امر. یہ مر جائیں گے، اس کے بعد پھر سے زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو کے چلنے پھرنے لگ جائیں گے. حدیث و خرافت ہے، خرافات ہیں، فضول باتیں ہیں. اے محبوبہ ام امر، یہ ایسی الٹی سیدھی لوگوں نے گھر رکھی ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا. اور اس کی میں 2-3 اہم وجوہات آپ کو بتا دوں. ایک وجہ تو میں نے کل ہی بتائی تھی، لا آف تھرمو ڈائنامکس، سیکنڈ لا. دوسری بات جو خاصی واضح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت سلیمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آخرت ہو. انسان کی فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ عدل ہو، اور عدل بھی ادھورا نہ ہو، کامل ہو. کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، اس کو نیک کاموں کا اجر پورا پورا ملنا چاہیے. اور کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا پوری پوری ملنی چاہیے. یہ عدل جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھلایا جاتا. میں اس کی مثال یہ کرتا ہوں، 2 بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، ایک کو آپ بسکٹ دے دیں، مٹھائی دے دیں، دوسرے کو نہ دیں.
دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. کوئی شور مچا دے گا. دونوں کو نہ دے, دو میں سے ایک کو آپ دے دیں, کھلونا دے دیں, دوسرے کو نہ دیں. دو بچے ایک ہی شرارت کرتے ہیں, ایک ہی غلطی کرتے ہیں, ایک کو آپ تھپڑ مار دیں, ایک کو نہ ماریں. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. جس کو آپ تھپڑ ماریں گے دیکھیے وہ کس نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے. اس لیے تو ایک ظلم آپ نے کر دیا, کیونکہ سزا دینی ہے تو دونوں کو دیں. ایک ہی غلطی دونوں نے کی ہے تو ایک ہی سزا دونوں کو دے دیں. ایک کو آپ نے دے دی, ایک کو نہیں دی. کر کے دیکھیے. یہ 3 سال کا بچہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ عدل جو ہے میری فطرت میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں عدل ممکن نہیں ہے. یہ دنیا کا جو یہ نظام ہے یہ اتنا محدود ہے, اور یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے, اور یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں پورا انصاف آپ کر نہیں سکتے. کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے. میں نے کل مثال دی تھی نا کہ آپ کے سامنے 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے, ایک قتل کیا ہے. آپ قاضی ہیں, آپ اس کو سزائے موت دے دیں گے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, اس کو بھی آپ وہی سزا دیں گے. 100 قتل والے کو بھی ایک سزائے موت, ایک قتل والے کو بھی ایک سزائے موت. 99 قتل کا کیا کرو گے؟ پتہ چلا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس دنیا میں. ایک دنیا ایسی ہونی چاہیے, فطرت سلیم اس کا مطالبہ کرتی ہے, جس میں کہ اس کو پوری سزا مل سکے. تو قرآن یہی بات کہتا ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرمین جیسے بنا دیں گے؟ اطاعت گزاروں سے بھی وہی سلوک کریں گے, مجرمین سے بھی وہی سلوک کریں گے. کیا ہو گیا تم کو؟ اس قسم کے تم حکم لگاتے ہو. وَأَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. 100 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی گزار آیا, اس کا حق مارا, اس کو گالی دی, اس کو تھپڑ مارا, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, کسی غیبت کہیں تہمت, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ طرح سدا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا بغیر مقصد کے, اور تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے. ہم تمہارے ایک ایک عمل کا تم سے حساب نہیں لیں گے. اور فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ. تمہارے اجر جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم پورے کر دیں گے. تمہارے بدلے کس کو کس سے کتنا بدلہ لینا ہے, کس کا کس کے ذمہ کیا ہے, یہ سارے بدلے ہم قیامت کے دن سب کے پورے کر دیں گے. اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم سارا نظام بدل دیں گے. یہ نظام نہیں ہوگا جس میں انصاف کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. انصاف کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے, نہیں, یہ نظام نہیں ہوگا. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یہ وہ دن ہوگا جب کہ ہم اس زمین کی جگہ اور زمین لے آئیں گے, اور ان آسمانوں کی جگہ اور آسمان لے آئیں گے. پورا نظام بدل جائے گا.